حکومت نے مذاکرات سے قبل پہلے اپنا ایک اجلاس بلایا جس میں حکومتی ٹیم شامل ہوئی، ان کے اتحادی تھے، اوبویسلی اسپیکر بھی بیٹھے، اور یہ طے پایا کہ بڑے کھلے دل کے ساتھ، اچھی توقعات کے ساتھ مذاکرات کو شروع کیا جائے، ایک پازیٹیو جیسچر کے ساتھ، اور یہی رویہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی دیکھا گیا۔ مذاکرات شروع ہوئے، 2-3 گھنٹے تک یہ سیشن جاری رہا، اور جب یہ ختم ہوا، ویسے تو یہ ان کیمرہ سیشن تھا، یعنی جس میں کیمرہ اس طرح الاؤ نہیں ہوتے، جرنلسٹ الاؤ نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی یہ اجلاس ختم ہوا تو میڈیا کے تمام نمائندگان کو دعوت دی گئی کہ آپ بھی آئیے، اس اجلاس میں بیٹھ جائیے۔ اس اجلاس میں بیٹھے اور میڈیا کی موجودگی میں یہ بتایا گیا، پورا ایک اعلامیہ پڑھ کے سنایا گیا جو آپ نے سرکاری ٹی وی پر دیکھا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں بتائی گئی کہ اجلاس کے دوران کیا کیا کچھ ہوا، اور ایک اسپیشل ریکویسٹ کی گئی کہ چونکہ بات چیت بڑے اچھے ماحول میں ہوئی ہے تو کم سے کم کیاسرائیاں اور کم سے کم تبصرے کیے جائیں، یہی بہتر ہوگا۔ یعنی ان شارٹ کے میڈیا سے بھی مثبت رپورٹنگ کی اپیل کی گئی آج، اور پھر یہ بتایا گیا کہ اس اجلاس میں یہ طے پایا ہے کہ اگلی میٹنگ جو ہے وہ 2 جنوری کو ہوگی، جس میں اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی اپنے تمام مطالبات یا شرائط جو ہیں اسے تحریری طور پر پیش کرے گی۔ یہ چیپٹر جب ختم ہوا تو پی ٹی آئی کے لوگ اٹھ کے وہاں سے نکلنے لگے، اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ بات چیت نہیں کریں گے تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، ہم اپنے اپوزیشن کے چیمبر میں جا کے بات کریں گے، یعنی جو عمر ایوب صاحب کا چیمبر ہے وہاں پر پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنا کچھ 5 منٹ لیے، گپ شپ کیے اندر، اور پھر باہر آ کے انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی۔ ان میں سے جو میجر چیز ہے یا ایک آج کے دن کا ہلکا پھلکا سا بریک تھرو جسے کہا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ ان لوگوں نے حکومتی ٹیم سے یہ کہا کہ عمران خان سے ملاقات کا بندوبست کرایا جائے، پوری مذاکراتی ٹیم کا، جسے آج مان لیا گیا ہے، یعنی پہلا مطالبہ تسلیم کیا گیا ہے، اور یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے حکومت کی جانب سے کہ پوری مذاکراتی ٹیم کی عمران خان سے ملاقات کا بندوبست کرایا جائے گا، اور ساتھ ہی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی رکھا گیا ہے، باقی اسیران کی رہائی، جوڈیشل کمیشن، یہ ساری چیزیں وربلی ڈسکس ہوئی ہیں، لیکن ان کو تحریری طور پر ڈرافٹ کر کے اگلے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ آج کے اجلاس میں صرف عمران خان سے ملاقات کے معاملے کے اوپر پیش رفت ہے کہ حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرے گی۔ اس کے علاوہ کیا بات چیت اندر ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ کیا کہتے ہیں، یہ میں پوری گفتگو اس ولاگ کے آخر میں رکھوں گا تاکہ آپ لوگ ایگزیکٹلی کوٹ ان کوٹ سنیے، بجائے ایڈیٹنگ کے کٹس لگیں، آپ کو ایگزیکٹ بات سمجھ نہ آئے تو وہ لوگ وہاں پر کیا کہہ رہے تھے ایگزیکٹلی آپ اس ولاگ کے آخر میں سنیے گا۔ لیکن جو اصل بات جس کے اوپر بہت سارے لوگ اس ٹائم کویشچن کر رہے ہیں وہ یہ کہ کچھ لوگ ہیں مذاکرات کے دوران جن کا آنا بڑا ضروری تھا وہ نہیں آئے، اس پر بڑے لوگوں کو حیرانی ہوئی، بنتی بھی تھی، کیونکہ 7 رکنی کمیٹی عمران خان نے قائم کی ہے پی ٹی آئی کی، اس میں صرف 3 لوگ گئے اور باقی 4 لوگ نہیں گئے، اور ان 3 میں سے بھی ایک شخص صرف پی ٹی آئی کے تھے، باقی اتحادی تھے۔ تو کویشچن تو بنتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے معاملے پر مذاکرات ہو رہے ہیں اور صرف اسد قیصر، اتنی پی ٹی آئی میں سے باقی لوگ کدھر ہیں؟ یہ کویشچن ریز ہو رہا تھا بار بار، ہم نے بھی وہاں پہ پتہ کرنا شروع کیا۔ جب کوئی اتنی زیادہ کانکریٹ انفارمیشن نہیں مل رہی تھی تو پھر کچھ ٹی وی چینلز نے یہ خبریں چلانا شروع کی کہ علی امین گنڈا پور اور سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ مذاکرات کے حامی ہی نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے بیرسٹر گوہر کو بتا دیا تھا کہ جناب ہم نہیں آئیں گے۔ خیر، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور مذاکرات کا حامی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے، کیونکہ وہی تو وہ ہیں جو بار بار جا کے عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کریں، بات چیت کریں، وہی تو پیغام رسانی کا کام کر رہے تھے، تو علی امین گنڈا پور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مذاکرات نہیں کریں گے؟ خیر، سم ہاؤ ویریفائی کرنے کی کوشش کی، 1-2 لوگوں سے رابطہ ہوا، پھر فائنلی بیرسٹر گوہر صاحب سے رابطہ ہو سکا، اور ان سے میں نے اس بارے میں پوچھا کہ کیا سلمان اکرم راجہ نے یا بیرسٹر گوہر نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ مذاکرات کے حامی نہیں ہیں اور وہ نہیں جانا چاہتے مذاکرات میں؟ تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی اس خبر کو فیک نیوز قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ ہم نے اپنے پارٹی اراکین کی عدم دستیابی سے متعلق اسپیکر قومی اسمبلی کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ ہمارے یہ ارکان دستیاب نہیں ہیں اور غالباً یہ نہیں پہنچ سکیں گے، تو اجلاس کو پوسٹ پون کر دیا جائے یا آگے بڑھا لیا جائے۔ اس حوالے سے عمر ایوب صاحب نے خود اسپیکر قومی اسمبلی کو درخواست کی تھی، لیکن اسپیکر صاحب کا یہ ماننا تھا کہ ابھی ابتدائی اجلاس ہو لینے دیں، بعد میں پھر باقی سارے اراکین اگلے اجلاس میں شریک ہو جائیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ عمر ایوب صاحب پشاور میں تھے اپنے کیسز کی وجہ سے، انہیں ضمانت لینا تھی، باقی بہت ساری چیزیں ان کی، تو وہ اس لیے پیش نہیں ہو سکے۔ حامد خان جو اہم رکن ہے
وہ بنگلہ دیش میں ہے، ڈھاکہ میں ان کی کوئی مصروفیت ہے، وہ ڈھاکہ سے نہیں آ سکتے تھے۔ اسی طرح سلمان اکرم راجہ کے بارے میں جو انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے وہ تھوڑی سی حیران کن ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ لاہور میں تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ پہنچ جائیں گے، لیکن وہ نہیں پہنچ سکے۔ اب کیوں نہیں پہنچ سکے اس کے بارے میں انہیں علم نہیں ہے۔ اور علی امین گنڈا پور چونکہ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں مصروف تھے، کچھ سرکاری امور تھے، نپٹانے کرم کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں پائپ لائن میں، اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ بہرحال مصروفیات اپنی جگہ، سرکاری چیزیں اپنی جگہ، ان کو بھی اہمیت دینی پڑے گی، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ جہاں پر معاملہ عمران خان کی رہائی سے جڑا ہے اور آپ کی پوری ایک سروائیول سے جڑا ہوا ہے مذاکرات سے، اس میں صرف اس طرح کا جیسچر شو کرنا کہ پی ٹی آئی میں سے صرف ایک بندہ ہو، تو یہ پھر لوگ کویشچن تو کریں گے، یہ بنتا ہے کویشچن۔ یا تو آپ کلیئر بتائیں نا، اگر آپ اتنے ٹائم تک بتائیں گے بھی نہیں کہ کیوں نہیں آئے، کیا مصروفیات تھی، تو پھر اس لیے یہ فیک نیوز چلتی ہیں۔ اینی ہاؤ بیرسٹر غور صاحب نے اس کی وضاحت کر دیا کہ کیوں یہ نہیں آ سکے اراکین، اور اگلے اجلاس میں شرکت یقینی بنائی جائے گی۔ باقی آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔